بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. آج کی یہ بابرکت چھوٹی سی مجلس اعتکاف کے معتکفین جتنے بھی حضرات ہیں ان کی زیارت کے لیے بھی میں حاضر ہوا ہوں اور کوئی تھوڑی سی گزارشات پیش کروں گا. کوشش کریں کہ ان چیزوں کو نوٹ کریں گے یا ذہن کے اندر بٹھا لیں گے تو زندگی میں یہ چیزیں کام آئیں گی. اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے، ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا نام ہے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں نہ عشق از دیدار می خیزد بساکی این دولت از گفتار می خیزد. وہ کہتے ہیں کہ عشق دیکھنے سے بعض دفعہ نہیں پیدا ہوتا، سننے سے پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جنہیں ہم نے دیکھا نہیں ان کی باتیں سن لیں تو دل کے اندر عشق پیدا ہو جاتا ہے. اس کی مثال جیسے ہم نے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھا نہیں ہے لیکن پڑھا ہے، تو ابھی بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتنی قائم ہے کہ لوگ آپ کو یہاں سے پیدل اور پاؤں میں جوتے نہیں ہوتی اور احترام کے ساتھ انہیں ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اب جو گفتگو ہوگی ہماری وہ چند بزرگان دین کے واقعات اور اس کے ساتھ اللہ کے حبیب کے فرمان ہوں گے. وہ فرمان کے جن فرامین کو ہم دلوں میں بٹھائیں گے، اگر میاں محمد بخش صاحب کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر وہ ہم پڑھیں تو ان کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے، تو اللہ کی اور اللہ کے حبیب کے کلام کی کتنی تاثیر ہوگی کہ وہ اگر ہم اسے پڑھیں اور یاد کریں ہمارا دل کتنا بدلے گا. تو یہ اس کی طرف صرف توجہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے میں نے قرآن پاک سے کچھ بیان کروں گا، پھر احادیث مبارکہ سے، پھر بزرگان دین کے حال و احوال سے. آج یہ جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، اس معاشرے میں جس بندے سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی بڑے پریشان ہیں. کوئی بڑے کاروبار کے سلسلے کے اندر ہے وہ بھی پریشان ہے، کوئی چھوٹا کاروبار کرتا ہے وہ بھی پریشان ہے، پھر اسی طریقے کسی بندے کے پاس علم بہت ہے وہ بھی پریشان ہے، کوئی بالکل جاہل ہے وہ بھی پریشان ہے. اب ہمارے ہاں پریشانی کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم پریشان کیوں ہیں. پریشانی کی جو وجہ ہے وہ ایک میرے اندازے سے بنتی ہے، اب اس کو کوئی مانے نہ مانے اس کا اپنا ذہن ہے. اب قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس انسان کی تخلیق عبادت کے لیے کی تھی وہ انسان اس کائنات میں سارے کام کرتا ہے عبادت کو چھوڑ کر. پریشان تو ہم نے ہونا ہے. یعنی ہم نے عبادت نہیں کرنی. ابھی میں مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں بازار ہیں، باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، گپے بھی لگا رہے ہیں، موبائل بھی چلا رہے ہیں. اگر انہیں مسئلہ ہے تو تراویح نہیں پڑھنا ہوتی، جی ہمارے گھٹنے بڑے درد کرتے ہیں. اسی طریقے اگر کوئی دین کا کام ہو جائے یا دین کی طرف بلانا ہو تب ہم نے نہیں آنا. تو ہماری پیدائش کا مقصد عبادت تھا. جس چیز کا مقصد فوت ہو جائے وہ چیز مردہ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے جب ہم نے اپنے مقصد حیات کو نہیں پایا تو ہمارے دل مردہ ہو گئے. حضرت امام جوزی فرماتے ہیں انسان جو عبادت کرتا ہے وہ جسم کی طاقت کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ روح کی طاقت کے ساتھ کرتا ہے. اس پر وہ مثال پیش کرتے ہیں. امام جوزی فرماتے ہیں ایک بوڑھا آدمی جو چلنے سے قاصر ہے، وہ رمضان المبارک کی گرمیوں میں وہ روزے رکھ لیتا ہے، لیکن ایک طاقتور نوجوان بندہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. وہ کہتے ہیں مجھے بڑی پیاس لگتی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ طاقت میں یہ نوجوان زیادہ ہے، بوڑھا آدمی طاقت میں کم ہے، لیکن فرق اس کے اندر یہ ہے اس بوڑھے کی روح زندہ ہے، اس نوجوان کی روح مردہ ہے. اسی وجہ سے وہ عبادت کی طرف نہیں جا رہا. تو ہم اس جسم کو، جس جسم نے فنا ہونا ہے، اس کو تو بہت کھلاتے ہیں،
لیکن وہ جو روح جس نے ہمیں قبر میں ہمارے ساتھ ہونا ہے اور حشر بھی ہمارے ساتھ ہونا ہے، اس کے لیے ہم غذا کا کوئی بندوبست نہیں کرتے۔ اسی طریقے ہماری یہ دنیا ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم میں سے ہر شخص تقریباً یہ بات سمجھتا ہے، ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، انسان کا یہ جو جسم ہے جس کو ہم پالتے ہیں یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جسم کے ساتھ لگا ہوا کفن بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس دنیا میں سے کوئی چیز بھی نہیں لے کر جاتا۔ اگر لے کر جاتا ہے تو ایک چیز ہے، وہ ہے جس کو عمل کہا جاتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جن چیزوں نے ختم ہونا ہے اسے جمع کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے جمع کرنا تھا اسے ہم بھول گئے ہیں، تو پریشان تیسی ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ ہمارا مقصد حیات تھا جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، اور پریشان اس درجے میں ہے تو وہ ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کا گلہ کرنے میں شروع ہوا ہے، اللہ سانو اے نہیں دیتا تے اللہ سانو او نہیں دیتا۔ تو یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کے حالات ہوں تو اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی کسی چیز کا ہونا چاہیے۔ اس کا حل ایک ہی ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو اور پکا رجوع کرو، یعنی توبہ کرو، اللہ کی جانب پکی توبہ کرو۔ اب توبہ کس کو کہتے ہیں، توبہ کیا چیز ہے؟ بندے اور خالق کے درمیان آنے والا جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کا نام توبہ ہے۔ بندے اور خالق کے درمیان جو دوری ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کا نام جو ہے وہ توبہ ہے۔ اب قرآن پاک نے بڑا پیارا اسلوب بیان کیا، تابا یتوبو توبتن، یہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا، واپس پھرنا۔ اب قرآن پاک نے ہر جگہ یہ استعمال کیا کہ توبہ کرو، اللہ کی جانب رجوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان جو پیدائشی طور پر یا انسان کی تخلیق جو کی گئی تھی، تخلیق میں اللہ کی محبت ڈالی گئی تھی، یہ گناہ کر کے اللہ کی محبت سے باہر ہو گیا، اب اسے کہا رہا جا رہا ہے توبہ کرو۔ مطلب کیا؟ جس خدا سے جدا ہوئے ہو اسی خدا کی طرف واپس لوٹ آؤ، یہ توبہ ہوتی ہے۔ اب توبہ ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے؟ توبہ کا مطلب جو ہم نے سمجھا ہوا وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، رمضان المبارک کو بات کریں گے۔ ایک مسجد میں ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، باہر ہم نے بولنا ہے، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے، یہ بالکل یعنی سرے سے مذاق ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ اس لیے بزرگ ہمارے فرماتے ہیں آج کل جو ہم توبہ کرتے ہیں اس توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، یعنی اس توبہ کے لیے بھی ایک اور توبہ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہم آج کل مذاق کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری دنیا نہیں بدلتی، وگرنہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ توبہ کرنا، جب انسان توبہ کرتا ہے، جس لمحے توبہ کرتا ہے اس سے اگلے لمحے اس کی دل کی دنیا بدلی ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا وہ سچی توبہ کرے اور اللہ اپنی محبت کا نور اس کے دل کے اندر نہ ڈالے۔ کیوں؟ قرآن پاک بیان کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی طرف کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ ہماری کوشش جھوٹی ہے تو نتیجہ بھی جھوٹا ہی ہوگا۔ اب پھر کیا ہے؟ توبہ قرآن پاک بیان کرتا ہے توبۃ نصوحا، توبہ کرو ایسی کہ جو پکی توبہ ہو۔ پکی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پکی توبہ کے اندر جو 4 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی یہ بات، انسان نے جو گناہ کیا اس پر ندامت ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر میں کہتے تھے دعا بھی کرنا ہے نا، اس کو ندامت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اکڑ بازی۔ ہم اس دور کے اندر اکڑ بازی کرتے، ندامت نہیں کرتے۔ ایک چیز کہ پہلا جو گناہ ہے اس پر ندامت ہو، دلیل آگے سے نہ پیش کریں۔ دوسری یہ چیز ہے اگر کسی کی حق تلفی کی ہے اس کا حق واپس کرو۔ ہم یہ کرتے ہیں لوگوں کو گالیاں دینے کے بعد مسجد میں آ کر جنت کی دعا مانگتے ہیں، اس طریقے جنت کبھی نہیں ملتی۔ اگر جس کو گالی دی ہے اس سے معافی جا کے مانگو۔ ہم یہ ہے کہ زیادتی لوگوں سے کرتے ہیں اور معافی خدا سے طلب کرتے ہیں، اور یہ اپنے ساتھ فراڈ چلا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جب یہ بات فرما دی، اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق اللہ نہیں معاف کرتا، اس لیے کسی کے ساتھ زیادتی کیے اس کی تلافی کرو۔ پھر اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لو کہ اب اس کے بعد گناہ ہم نے نہیں کرنا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، جتنے بھی بنی آدم یعنی انسان ہیں یہ سارے خطا کرنے والے ہیں، یعنی اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ یہ خطا کر سکتے ہیں، خطا کریں گے، لیکن فرمایا خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین اللہ کے ہاں گناہگار وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کی جانب توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں۔ تو توبہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب رجوع کرنا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے ہم پرانے زمانے میں، ابھی تو زمانہ نیا ہو گیا ہے، پرانے زمانے کے اندر یا بلیک بورڈ لے لیتے ہیں، پرانے زمانے میں تختی ہوتی تھی لکھنے کے لیے، تختی جب ہم لکھ لیتے تھے، استاد صاحب جو اسکول کے تھے وہ کہتے جی اب ہم نے آپ کو گنتی لکھوانی ہے، تو اس کو گاچی کے ساتھ جو ہے وہ تختی کو صاف کرتے تھے، لیکن جب ہم اس کو لگاتے تھے، جب خشک ہو جاتی پھر اس کے اوپر کوئی حرف نظر نہیں آتا تھا۔ مطلب یہ تھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا جب جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے بھی، اس کے اعمال سے بھی اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان جو ہے وہ سچی توبہ نہیں کر رہا۔ سچی توبہ کی وہ میں نے آپ کو بات بتا دی، حق تلفی کی ہے تو حق واپس کرے، اسی طریقے ندامت کا اظہار کرے، اور پھر یہ ہے کہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ کے بعد یہ گناہ صادر نہیں ہوگا۔ ہم پکا ارادہ نہیں کرتے، ہم صرف ڈیٹیں رکھی ہوئی ہیں کہ اس ڈیٹ میں کریں گے اور اس ڈیٹ میں نہیں کریں گے، تو یہ گناہ سے توبہ نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ اب یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے اور بندہ کتنا بے وفا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، اس کو حضرت مولا روم نے مصنوی شریف میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے کہ گویہ تھا، گویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جڑے فنکار ہونے نے، جڑے سرنگیاں مار کے گانے گانے نے، اسی طریقے وہ گانے گانا والا، سرنگی بجانے والا ایک بندہ تھا، لوگوں کے درمیان جاتا تھا، میلوں ٹھیلوں میں لوگوں کو ہنساتا تھا، گانے سناتا تھا، پھر ادھر شراب کی محفلیں بھی چلتی تھی، بڑی زندگی وہ اس کا وہ چلتا رہا۔ جب وہ سرنگی پہ کرتا تھا لوگ اس پر پیسے پھینکتے تھے۔ وقت کے ساتھ چلتے چلتے جب وہ بوڑھا ہو گیا، تو جب انسان کوئی بھی بوڑھا ہو جائے تو آواز بیٹھ جاتی ہے، گلا اس طرح کام نہیں کر سکتا، اگر کوئی خوبصورت ہے حسن چلا جاتا ہے، اسی طریقے انسان کی ظاہری اعضاء کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اب اسے کوئی محفل پر نہیں بلاتا تھا، کوئی بندہ نہیں بلاتا تھا۔ اب جب اسے محفل پر کوئی نہیں بلاتا تھا، اب اس کے اوپر بھوک آنا شروع ہو گئی۔ جب بھوک آنا شروع ہوئی، اس صورت میں اس نے سوچا بھی اب تو کوئی بندہ بھی میرے قریب نہیں آتا۔ اس کے ذہن میں آیا، اس نے کہا آج میں جاتا ہوں اللہ کی جناب میں، آج اللہ کو سرنگی سناتا ہوں۔ اب اس کا اپنا ایک ذہن ہے، اب اس سرنگی لے کر قبرستان چلا گیا، ادھر ایک خالی قبر تھی اس کے اندر بیٹھ گیا، اس سرنگی مارنا شروع کر دی، اور سرنگی مار رہا تھا اور ساتھ یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ یا اللہ دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب اس عالم کے اندر تو ہی ایک سہارا ہے خدا، تو نہیں اگر مجھے سہارا دے گا تو پھر میرا اور کون سا خدا ہے جس کی جناب میں حاضر ہوگا۔ یہ اس نے بات کہی۔ اب دیکھیں اس کے جملے کیا ہیں کہ میرا اور کون خدا ہے جس کی بارگاہ میں جاؤں گا، ایک تو ہی تو خدا ہے، اب دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یا اللہ میرا آسرا بن، میری مہربانی کر۔ وہ کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، جناب فاروق اعظم مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں نیند آنا شروع ہوئی، وہ سو گئے مسجد نبی شریف میں۔ جب نیند آئی تو نیند کے دوران خواب کے اندر جناب فاروق اعظم کو حکم ہوا کہ اے فاروق اعظم جاؤ، جا کے فلاں قبرستان میں پہنچو، وہاں قبرستان میں ایک میرا بندہ ہے، اس سے جا کے ملاقات بھی کرو، اس کو 700 درہم بھی جا کر دو۔ اب دیکھیں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، وقت کا عظیم حکمران، خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی حضرت فاروق اعظم کو طائب کے دروازے پر اللہ بھیج دیتا ہے۔ یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے تو اللہ پھر حالات کو بدلتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ 700 درہم لیے، چل پڑے، اور جب گئے وہاں پر تو دیکھا کوئی بندہ نظر نہیں آیا، آگے پیچھے دیکھا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، وہ اصل میں قبر میں لیٹا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم جیسے ہٹنے لگے نا تو جوتوں کی آہٹ جو ہے نا اس کو آئی، اس نے جب دیکھا
اس نے کہا یہ تو فاروق اعظم نے ایت نہیں چھوڑنے لگے، کیونکہ میں گانے بجانے کرتا ہوں تو حضرت فاروق اعظم بڑی سختی کرتے ہیں، یہ تو مجھے چھوڑنے نہیں لگے۔ تو حضرت فاروق اعظم کو اس کا ہلنا جلنا جو تھوڑا سا محسوس ہو گیا، وہ قریب جب گئے تو وہ دیکھا وہ قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا ادھر آؤ، اٹھو آؤ۔ وہ ڈرنا شروع، فاروق اعظم نے فرمایا ڈرنا نہیں ہے۔ اس نے کہا سرکار آپ سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا اللہ سے بات کرنے سے پہلے ڈر لگتا تھا، اب اللہ سے جب تو کلام کر لیا اب مجھے تجھ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے کہا جناب کیا ہو گیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تو نے اللہ کی جناب کے اندر کوئی ایسی بات کہی ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے اے فاروق اعظم 700 درم لے جاؤ میرے دوست کو جا کر دے دے۔ فاروق اعظم نے فرمایا یہ جو 700 درم جب یہ ختم ہو جائے تو تم نے مجھے حکم دینا، میں اور پیش کر دوں گا۔ جب اس گویے نے یہ منظر دیکھا تو اللہ کے جناب کے اندر رویا اور سرنگی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، پکڑ کر کہنے لگا یا اللہ یہ سرنگی تھی جو 70 سال تیرے اور میرے درمیان رکاوٹ ہوئی، آج اس کو توڑ کر میں تیرا ہی بندہ بن رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے انسان توبہ کرے اللہ حالات کو بدل دیتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے ایک اور واقعہ آتا ہے توبہ کے متعلق۔ اب توبہ جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک توبہ ہوتی ہے خاص لوگوں کی، صوفیاء بزرگان ان کی ہوتی، ایک ہوتے عام لوگوں کی توبہ۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ہمارا جو دور چل رہا ہے اس دور میں جو بڑے پیران عظام ہیں یا کوئی بڑا آدمی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ شریعت سے آزاد ہے، بھائی اسے شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شریعت سے بالکل آزاد ہے، یہ نہ بھی پڑھے تب بھی ان کا کام چلتا ہے، ایسی کوئی نہیں۔ ایک دوست تھے ان کے پاس میں ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کوئی حضرت صاحب تھے ان سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات کرنے کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، میں مسجد میں نماز پڑھ کے آیا، پھر جب آیا تو حضرت صاحب وہ جو جن کے وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر زور کا ٹائم بھی ایسے گزر گیا، عصر کا ٹائم بھی ایسے گزر گیا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ حضرت صاحب نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نماز انہوں نے زور کے بھی نہیں پڑھی، جب میں گیا ہوں تو یہی بندے بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی، وہ بھی ان کا مرید، وہ بھی ادھر بیٹھا رہا، لیکن وہ کرامتیں ضرورت سے زیادہ بیان کر رہا تھا۔ تو ہم تو کوئی نیک آدمی اس کی نیکی کی وجہ سے دل کی وجہ سے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس نے کہا جناب دراصل ہمارے حضرت صاحب جو ہیں ان کا یہ مقام ہے جب محبوب ویڑے میں ہو تو پھر نمازوں کا کیا فائدہ؟ یہ اس نے مجھے کہا جب محبوب ویڑے میں ہو تو پھر نمازوں کا کیا فائدہ؟ یہ شیطان کے چکروں میں سے ایک چکر ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، سب سے زیادہ قرب، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ عشق اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے۔ جب حضور ہر وقت اللہ کے حضور ہونے کے باوجود 5 وقت نماز پڑھتے تھے، اے فقیری حضور تو اتے آ گئی ہے، اس فقیری نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت ابراہیم بن ادم انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ بادشاہت کو چھوڑا کس لیے؟ اللہ کی محبت میں چھوڑ دیا ساری چیز۔ اب ان کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو حضرت شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں اس کو نقل کیا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو چھوڑ کر چل پڑے اللہ کے محبت میں، گھر چھوڑ دیا، خانہ کعبہ شریف چلے گئے۔ خانہ کعبہ شریف میں بڑا عرصہ تھا رہ رہے تھے۔ ان کا جو بچہ وہ جوان ہوا، بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد وہ خانہ کعبہ میں آیا۔ اب جب وہ طواف کر رہا تھا تو حضرت ابراہیم بن ادم کی نظر پڑ گئی۔ دیکھیں باپ بیٹے کے اندر قدرتی طور پر ایک کشش ہوتی ہے، انہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اور اس بچے کو بھی باپ کا چہرہ دیکھ کر بار بار کشش محسوس ہو رہی تھی کہ یہ واقعتاً ایسے ہے۔ قافلے والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بات ایسے ہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا بغل کے اندر اور محبت کے ساتھ سینے کے ساتھ لگا اور رونا شروع کر دیا۔ جب اس حالت کے اندر پہنچے تو حضرت ابراہیم بن ادم سے کہا گیا اے ابراہیم بن ادم، محبت میری کا دعویٰ کرتے ہو اور دل اپنے بیٹے پر فدا کر رہے ہو، اور وہ بھی میرے گھر خانہ کعبہ میں۔ تم تو کہتے تھو کہ یا اللہ میں تیری سوا کسی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہ تو اب اپنے بیٹے کی محبت کے اندر گرفتار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا یا اللہ یہ جو میں نے کام کیا اس پر میں توبہ کرتا ہوں، کس طریقے؟ یا مجھے اٹھا لے یا میرے بیٹے کو اٹھا لے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کا جو بیٹا تھا اسی خانہ کعبہ کے دوران طواف ہی فوت ہو گیا۔ یہ تھا کہ اللہ اور بندے کے تعلق کے درمیان انہوں نے اپنے اولادوں کو بھی قربان کر دیا۔ اور اس مقام کو حضرت رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کامل عشق خدایا بخشی
تے غیر ولو مکھ موڑا، ہکو تکاں ہکو جانا، ہکو آکھاں تے ہکو ہی لوڑا۔ یہ تھا کامل لوگوں کا طریقہ کار کہ ایک خدا کی تلاش کے اندر ہے، پھر اسی کو پایا، پھر کسی اور کے پیچھے نہیں گئے۔ پھر اسی طریقے اللہ کے حبیب کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ پھر اسی طریقے حضرت رابعہ بصری کا واقعہ ملتا ہے۔ یعنی یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ خاص لوگوں کی توبہ کس مقام کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے محبت میں آنے والی چیز کو بھی راستے سے نکال دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے حضرت رابعہ بصری کے متعلق آتا ہے، وہ بیمار ہوئی، جب بیمار ہوئی تو شدت کے ساتھ بیمار ہوئی، تو جب بیمار ہوئی تو لوگوں نے کہا جو ان کے چاہنے والے تھے، جناب کسی طبیب کو بلاتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی دوائی کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت رابعہ نے کہا جی دوائی نہیں لینی۔ انہوں نے کہا جی کیوں دوائی نہیں لینی؟ کہا یہ بیماری نہیں، یہ سزا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ عجیب سی بات کہی، بیمار ہیں آپ اور نیک بھی ہیں، جی آپ کی بیماری نہیں سزا ہے، جو تھوڑا وضاحت کریں۔ حضرت رابعہ نے کہا بات یہ ہے، ایک موقع پر میں بیٹھی ہوئی تھی، عبادت کے بعد میں نے خدا کو نہیں مانگا بلکہ خدا کی جنت کو مانگا۔ جب مجھے مانگا تو اس وقت فوراً اللہ کے جناب سے حکم ملا، رابعہ دعویٰ میری محبت کا اور فدا جنت پر، ایسے تو نہیں چلتا۔ حضرت رابعہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے مجھے بیماری دی، اب میں سزا سے گزر رہی ہوں، میں اللہ کے جناب میں توبہ کر رہی ہوں کہ یا اللہ وہ جو مجھ سے خطا ہوئی وہ خطا معاف کر دے، صرف میں تجھی کو چاہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جنت مانگنا کوئی گناہ ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مولا کو مانگے، پھر مولا جو دے اس پر راضی رہے، یہ عشق ہے۔ جیسے ہم ہیں اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم اللہ سے اللہ کے علاوہ ہر چیز مانگتے ہیں، اللہ نہیں چاہیے نا، باقی ساری چیزیں چاہیے۔ اب یہ جو دور چل رہا ہے، کون سا عالم ہے یا کون سے پیر صاحب ہے یا کون سی دربار ہے کہ جہاں پر کوئی بندہ جا کے کہے کہ بس میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھے اللہ مل جائے، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے؟ آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ سارے ملیں گے کس چیز کے لیے؟ گاڑی، کوٹھی، مکان، ویزے، جنتر منتر، کسی کی بکری بیمار ہے، کسی کی بھینس بیمار ہے، بس انہی کے اندر الجھے ہوئے سارے، اور زندگی کے بلبلے کی طرح کسی وقت پھٹ جائے اور انسان دنیا سے گیا۔ تو اس لیے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی ترجیحات بدل دی، ٹھیک ہے جی۔ اب بزرگان دین کی جو ترجیحات تھی وہ یہ تھی کہ ایک خدا کی جانب متوجہ ہونا ہے، ایک خدا کی پوجا کرنی ہے اور اللہ کی محبت کے اندر سرشار ہونی ہے۔ پھر اور ایسی دعائیں اللہ کے حبیب نے بھی مانگی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل ایسی دعا مانگی، فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگی، یا اللہ لا مانع لما اعطیت، جسے تو دے صرف تو دے، کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کے لیے تو روک دے کوئی اسے دے نہیں سکتا، اور تجھ سے شان والا تو کوئی ہے نہیں اس دنیا کے اندر۔ یہ اللہ کے حبیب نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری توبہ کا جو سلسلہ ہے وہ اس طریقے ہے کہ ہم توبہ کرتے نہیں سچے دل سے۔ رمضان مبارک کی ساعتیں، رمضان مبارک دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ انسان میری طرف آ جائے، انسان میری طرف رجوع کر لے، اللہ کی بندگی کے اندر آ جائے۔ تو آپ جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں، آپ کا بھی مقصد یہ ہے کہ دین کو سیکھا جائے اور اللہ کی جناب رجوع کیا جائے۔ تو انسان جس لمحے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے حالات بدل دیتا ہے۔ اب اس پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ چوری کرتا ہے، کبھی باہر آ کے نہیں بیان کرتا یار میں نے چوری کی ہے، کسی کا موبائل اٹھاتا ہے، محلے میں کسی کو نہیں بیان کرے گا، سریعام کسی کو نہیں بیان کرے گا میں نے موبائل اٹھایا۔ واحد انسان اتنا جری ہے، اتنا اس کو کہتے ہیں دلیر ہے کہ گناہ کرتا ہے اور سارے دوستوں کو گلی میں کے اندر بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، اور لوگوں کو اس پر گواہ بناتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان رات کو گناہ کرتا ہے پوری رات، اللہ پوری رات اس پر پردے ڈالتا رہتا ہے، لیکن صبح جا کے انسان اپنا خود گناہ لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ لوگوں پر جب ظاہر کرتا ہے تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی، فرماتے ہیں اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، ایک گناہ اور اوپر سے سینہ زوری۔ اس لیے حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں
کر کر بدیاں بڈھا ہویوں نکل گیا کب تیرا اجے وے بدیوں باز نہ آیوں وا شخصا دلیرا. فرماتے ہیں یہ دلیری ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی سینہ تان کے کہنا ہے جی میں فلانا کم کیتا ہے، میں یہ کیتا ہے. یہ واحد اللہ کی ذات ہے جو انسان کو برداشت کر رہی ہے. لیکن اللہ محبت کتنی کرتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے. بارش نہیں ہو رہی تھی. جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے اللہ کے جناب کے اندر گزارش کی کہ یا اللہ بارش. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک ایسا بندہ ہے، تیری قوم کے اندر ایسا بندہ جو بڑا سخت نافرمان ہے، اس کو اپنی بستی سے نکال دو، اس کے بعد بارش ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو میدان کے اندر جمع کیا. میدان میں جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کی، بارش کی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کا سخت نافرمان ہے، اس کو کہے وہ بستی سے نکل جا، اللہ بارش دے دے گا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو بھی ہے اس کو پتہ ہے وہ اتنے عرصے سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ دوسروں کے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنے، وہ اٹھ کر چلا جائے تاکہ باقی لوگ بارش سے مستفید ہو سکیں. اب جو وہ بندہ تھا اسے معلوم ہوگا کہ بندہ تھے میں ہی ہوں. اب اسی حالت کے اندر اس نے کیا کیا، روایت میں آتا ہے کہ اس نے اسی حالت کے اندر اللہ کی جناب میں بیٹھے بیٹھے رجوع کیا. اس نے کہا یا اللہ واقعتاً میں گناہ گار ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن آج لوگوں کی مجلس کے اندر اٹھ کے جب میں جاؤں گا میری تذلیل نہیں ہوگی. یا اللہ میرا پردہ رکھ لے، بارش دے دے موسیٰ کو. وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ ادھر ہی تھے. انہوں نے کہا یا اللہ میں توبہ سچی کرتا ہوں، میں تیرا بندہ بن گیا ہوں، میرا پردہ ظاہر نہ فرمایا، آج سے میں تیرا بندہ بن گیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ادھر سے بارش آنا شروع، یعنی بدل آنا شروع ہو گئے، بدل سیاہ آنا شروع ہو گئے، ادھر سے آنا شروع ہو گئے، بارش بننا شروع ہوگی. بارش جیسے ہونے لگی تو لوگوں نے کہا جناب موسیٰ آپ تو کہتے تھے بندے کو نکالنا ہے، بندہ تو کوئی بھی نہیں نکلا، تو بارش بھی آ گئی، یہ کیا چکر ہے. حضرت موسیٰ نے کہا چلو اللہ کی جناب میں گزارش کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا، بندہ تو کوئی اٹھا نہیں ہے اور بارش بھی شروع ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو ہم سے دور تھا، جس نے ہم سے یاری توڑی ہوئی تھی، ابھی تیری مجلس کے اندر اس نے ہم سے یاری شروع کر دیا، ہم نے بھی اس کے ساتھ یاری لگا لی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جو گزارش کی وہ لفظ سننے والے اگلے بھی سننے والے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ چلو اے تے دس دے وہ بندہ کیڑا سی جس نے تیرے ساتھ دوستی کر لی ہے، وہ بندہ کیڑا سی. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گناہگار تھا اس وقت میں نے اس کا پردہ نہیں اٹھایا، اب تو میرا یار ہوگا، اس کا پردہ اب کیسے اٹھاؤں میں. تو اللہ اتنی محبت بندے سے کرتا ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر بھی پردے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو ہماری توبہ کن کن چیزوں کے ساتھ ہوگی؟ انسان کے ہاتھ ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، پاؤں ہیں، جن کے متعلق قرآن پاک بیان کرتا ہے جب زبان بند ہو جائے گی ہاتھ اور پاؤں انسان کے گواہی دیں گے کہ یہ گناہ مجھ سے یہ کرتا رہا. ادھر نہ رشوت چلے گی، نہ سفارش چلے گی، نہ برادری چلے گی، نہ پیسہ چلے گا، چلے گا ایک ہی عمل چلے گا، یا اللہ کے حبیب کی شفاعت چلے گی. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے معاشرے میں غیر ضروری تنقیدیں ہم نے جو شروع کی ہیں اس سے احتراز کریں. آج ہر بندہ جس کو 5 منٹ مل جاتے ہیں وہ کسی بندے کو اٹھا لیتا ہے، سامنے رکھ کر 8-10 بندے اس کے اوپر تسلسل کے ساتھ تنقید کرتے ہیں. یہ تنقید غیر ضروری تنقید، اس نے کیا کیا؟ ہمارے معاشرے کے اندر غیبت کو پروان چڑھایا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غیر ضروری تنقید کرنے والے شخص کی اولاد ہمیشہ باغی ہوگی. اور یہ چیک کر لیں معاشرے میں ادھر کے کسی بندے کو نہیں جانتا، سیدھی سی بات ہے، جو بندہ غیر ضروری تنقید کرے گا یہ آپ چیک کر لیں اس کے اولاد باغی ہوگی، وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانے گی. کیوں؟ کیونکہ غیبت اور چغلی ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی آگ ہے جو اپنے گھر میں آپ مسلسل چلائے رکھتے ہیں. تو جہاں ہر وقت آگ چلتی رہے وہاں پر امن کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے سب سے پہلے غیر ضروری تنقید چھوڑ دیں، لوگوں کے بارے میں تجسس چھوڑ دیں کہ ایک یہ کرتا ہے تو کدھر جا رہے ہیں، یہ یہاں سے کیوں نکلا، اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو کدھر سے آئی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے جو قیامت والے دن حساب ہونا ہے وہ دنیا میں ہم نے رجسٹر اٹھائے ہوئے سب کا ہم نے مکمل لینا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں غیر ضروری. آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسرے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ خود کو بھول کر دوسروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ایک زبان کا گناہ، آنکھ کا گناہ،
غیر ضروری کسی کی طرف نہ دیکھے، کوئی کر رہا ہے تو جانے دے، وہ جانے اس کا کام. آپ سے آپ کی آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، دوسرے کی آنکھ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں جب سوال ہوگا تو ہم کہیں گے وہ بھی تکڑا سی تھی میں بھی تکڑا سا. یہ دلیل نہیں ہوتی کہ وہ کرتا تھا تو تم بھی ساتھ کرتے تھے. اسی طریقے ہاتھ ہیں، ہاتھوں کے گناہ ہیں بے شمار، پاؤں کے گناہ ہیں، ہم گناہ کی طرف چل کر جاتے ہیں تسلسل کے ساتھ. تو پہلے اس کو پاک کرنا ہوگا کہ یا اللہ اب ہاتھوں سے گناہ نہیں ہوگے، میں بچوں گا، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، لوگوں پر تنقید نہیں کروں گا، لوگوں کے عیب نہیں تلاش کروں گا، لوگوں کے لیے ٹو نہیں لگاؤں گا. ٹو کا مطلب کیا ہے؟ دو بندے بات کر رہے ہو تو ادھر بیٹھ کے تجزیے لگا رہے ہوتے ہیں، او جو کیا گل کر رہے ہو سن، کیا ہو رہا ہوگا، پھر کیسے ہوگا. یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں برائی کا سبب بنی. پھر اس کے بعد انسان کا دل اہم چیز ہے، جو اندر دماغ کوئی چیزیں قبول کر کے دل کی طرف بھیجتا ہے، اور اس کو قرآن پاک نے بیان کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون تو انو لبنا ہے تے اللہ کے ذکر کے ساتھ ملے گا، باقی کسی چیز نہ نہیں ملے گا. ہم سکون کس سے تلاش کرتے ہیں؟ کوئی سگریٹ سے، کوئی نسوار سے، کوئی چائے سے، کوئی ٹی وی دیکھنے سے، کوئی اخبار پڑھنے سے، کوئی چغلی سے. جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کے اندر سکون بھی نہیں ہے. کیوں؟ جب وہ چیز خود بے برکت ہے وہ آپ کو برکت کیسے دے سکتی ہے؟ نیکی ہمیشہ ایسی چیز ہے جو برکت والی ہے، نیکی کرو گے تو آپ کو سکون ملے گا. پھر اسی طریقے ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور چیز ہے بڑی اہم ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا. اس سے بھی ہمیں توبہ کرنی ہوگی. کیسے حقیر ہونے کا؟ ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے ہاں مسجدوں میں افطاری ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں جو دوست افطاری کروا رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں فروٹ کوئی چیز بس پھینک کے وہ جا رہے ہیں، تسی جانو تو مولوی اور جان. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں کون آتا ہے؟ غریب، مسافر یا یتیم یا وہ جو بے سہارا تھا وہ افطاری کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن اگر وہی بندہ افطاری کسی ہوٹل میں کروائے پورا محلہ جائے گا. مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ اس لیے جو افطاری کروا رہا ہے وہ خود افطاری کو اہمیت نہیں دے رہا، وہ سمجھتا ہے یہ غریبوں کا کام ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. جس طریقے مسجد کے اندر آ کر امیر غریب نماز پڑھتا ہے، جس طریقے امیر غریب روزے رکھتا ہے، بے عینی افطاری بھی امیر غریب کرتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی افطاری کرائے وہ خود آئے، اپنے بچوں کو لے کر آئے، اپنے دوستوں کو لے کر آئے، اور انہیں کہے کہ تم سب کا مجھ پر احسان ہے کہ تم نے میرے پیسوں کی خریدی ہوئے کھجور کے ساتھ روزہ کھولا ہے. لیکن ہم احسان ان کا ماننے کے بجائے 3 سموسے دے کر ان کے اوپر احسان چڑھا کے چلے جاتے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. اے حبیب آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر کے ہم نے آپ پر احسان کیا. فرمایا ان کو کہہ دو اسلام قبول کر کے احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسلام تمہیں دے کر تم پر احسان کیا ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ جو ہے، یہ جو افطاری کی روایت ہے یہ ایسا ایسا ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے جس مسجدوں میں اگر 10 صفیں ہوتی تھی افطاری کی، اب 2 بچ گئی ہیں. پھر ایک وقت آئے گا مسجد میں افطاری کرنے والا بندہ بھی نہیں رہے گا. کیوں؟ وہ سمجھے کہ یہ غریبوں کا کام ہے. اب وہی کسی میرج ہال کے اندر ہو تو بے شمار لوگ پہنچے ہوں گے، جنہوں نے روزہ نامی ہے وہ بھی پہنچے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے نیکیوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. کہ اب ہم دیکھتے نہیں سعودی عرب کے اندر عربی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں جناب 10.5 دسترخوان دے بیٹھو. وہ اس کو شرف سمجھتے ہیں اور ہم لوگوں پر احسان سمجھتے ہیں. اب یہ جو ہمارا رویہ، ہمیں اس رویے سے بھی توبہ کرنی ہوگی. تو مقصد مختصر یہ کرتا چلوں، ہر وہ چیز جس سے ہم انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں ایسی چیز سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اور ہر وہ چیز جو بندے اور خالق کے درمیان رکاوٹ ہے اس سے بھی ہمیں توبہ کرنی ہوگی. یہ ہے توبہ کا مقصد. اور پھر توبہ اللہ تعالیٰ بندے کی قبول فرماتا ہے کس وقت؟ ہم 15 شعبان المعظم کی رات کو آتے ہیں، شب برات کو آ کے عبادت کرتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا مہربان ہوتا ہے. لیکن احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات، شب رات کے اندر تو خاص مہربانی ہوتی ہے، ہر رات کے جو آخری پہر ہوتا ہے اس کے اندر اللہ فرماتا ہے حل من مستغفر استغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے مغفرت دوں.
لیکن جس وقت مغفرت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم سو جاتے ہیں. حل من مستغفرن استغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے دوں. حل من مسترزق ارزق لہ، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اسے رزق دوں. ہم رزق کے جتنے بھی وسیلے ہیں ان کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کوشش میں کبھی خدا کو شامل نہیں رکھتے. یہ ہماری کوتاہی ہے. ہم یعنی خالق کو چھوڑ کر باقی سارے کام کرتے ہیں. جیسے مجھے ایک پریشانی ہو گئی ہے، میں اللہ کے علاوہ باقی ہر ایک کے پاس جاؤں گا. یعنی اگر کوئی سیاسی میرے دوست ہیں تو ان کے پاس بھی جاؤں گا، کوئی جنتر منتر والے ہیں ان کے پاس بھی جاؤں گا، کوئی اور محکمے کسی کے اندر ہے تو ان کے پاس بھی جاؤں گا. لیکن اگر نہیں حاضر ہونا تو اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہونا. یہی وجہ ہے ہماری اللہ کی جناب سے دوری کی، یہی وجہ ہماری پریشانی کے. اگر ہم آج سے اللہ کی جناب کے اندر رجوع کر لیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی ذرائع وسائل ہیں دنیا کے اندر ان کو استعمال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن ان سب کو استعمال کرتے ہوئے متوجہ الی اللہ ہونا چاہیے، کہ توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ آپ کا کام کرے گا تو یہ ذہن کے اندر تصور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں ڈالے گا اور یہ بندہ میرے لیے مہربان بن جائے گا. اگر آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی تو ذہن کے اندر یہ تصور کریں کہ اللہ نے اس کے دل کو پھیرا ہے میری جانب، اللہ کی جناب سے ہوئی ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کریں اور اللہ کے حضور بھی حاضر ہوں. لیکن ہم اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوتے اور یہاں سے ہو سکتا ہے گلگت بلتستان تک بھی کسی جنتر منتر والے کے پاس پہنچ جائیں گے لیکن اللہ کے جناب حاضر نہیں ہوں گے. لیکن توبہ کے اندر ایک راز ہے بڑا اہم. وہ اہم راز یہ ہے، ہمارے ہاں کوئی جرم ہوتا ہے تو کچہری میں حاضر ہوتے ہیں، تھانے میں حاضر ہوتے ہیں، پنچایت لگتی ہے. جرم کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں کسی پنچایت تھانے میں، وہاں پر آپس میں معافی تلافی ہوتی ہے، جو بھی فریقین ہوتے ہیں ملتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. لیکن دنیا کے جرم ہو تو ہمیں پنچایتوں میں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں. لیکن یہ جو توبہ ہے اللہ کا جرم کیا ہوا ہے، یہ توبہ ایک ایسا راز ہے اللہ کی جانب کہ جس مقام پر توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہیں پر توبہ قبول کرنے والا بھی ہوتا ہے. دنیا میں آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی. دنیا میں ہر جگہ میں 5-10 بندے کی اکٹھا کرنا پڑے گا پھر کام ہے، لیکن جس مقام پر انسان توبہ کرتا ہے اسی مقام میں خدا اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اور قرآن پاک بیان کرتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تو تمہارے اندر ہے تم نہیں دیکھتے. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہم اللہ سے دور ہیں. اور آخری گزارش، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بدر صوفی گزرے ہیں، ان کی خانقاہ پر ایک بہت بڑا شعر لکھا ہوا تھا فارسی میں. وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، وہ شعر یہ تھا باز آ ہر چی ہستی باز آ، اللہ کی جانب لوٹا لوٹا لوٹا، جو کچھ بھی تو ہے لوٹا، یعنی جتنا گندا بھی ہو چکا ہے لوٹا. پھر آگے لکھا ہے گرچہ کافرو گبرو بت پرستی باز آ، اگر تو کافر ہے بت کی پوجا کرنے والا ہے واپس آ جا. این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیس، گر 100,000 بار توبہ شکستی بازا. کہ یہ جو ہمارا دربار ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہمارا دربار ہے یہ نا امیدی والا دربار نہیں ہے. اگر 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ دی ہے پھر بھی ہماری جناب کے اندر آ جا. لکھ واری میں توبہ پنی تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی فضل تیرے دیاں مولا، آسا رکھن والا، وما علینا الا البلاغ المبین.